السلام علیکم ناظرین، دی ڈیبیٹ ود زید حامد کے ساتھ میں ہوں آپ محمد عظیم۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور اب تک 800 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، لیکن مسلم امہ بدستور خاموش ہے۔ اس موقع پر مسلم امہ کا کردار کیا ہونا چاہیے اور پاکستان ادا کر رہا ہے، کیا وہ کافی ہے؟ یہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ ہونا چاہیے تھا؟ ایران، ترکی اور مسلم ممالک اس وقت ان کی پوزیشن کیا ہے اور وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں زید حامد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کئی روز گزر گئے زید حامد صاحب، لیکن امہ سے کوئی ایسی آواز نہیں اٹھی جو اسرائیل کو روک پائے اس بربریت سے۔ بڑی تکلیف، اتنی اذیتناک ہے یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ دل و جگر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہم اسرائیل سے کیا شکایت کریں؟ وہ تو مغضوب علیہ ہیں، وہ تو ایسی قوم ہے جس پر اللہ اس کے پڑی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں جتنا ذکر یہودیوں کا کیا گیا ہے اتنا ذکر تو مسلمانوں کا یا کسی اور قوم کا، اور اللہ نے جس طرح ان کی ذہنیت سمجھائی ہے قرآن پاک میں کہ جس طرح یہ فتنے پھیلاتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، یہ ظلم و ستم برپا کرتے ہیں، اللہ سے کیے وہ عہد کو توڑتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا میں، قرآن پاک میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ شکایت ہے اس مغضوب علیہ قوم نے، لعنتی قوم نے تو کرنا یہی تھا جو وہ کر رہے ہیں۔ شکایت تو ہمیں اللہ کے رسول کی امت سے ہے، ان لوگوں سے ہے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے، اور پھر ایسی بغیرتی اور ایسی ضلالت اور ایسی رسوائی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین نہیں آتا تھا کہ ہم ان احادیث مبارکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس پہ سیدی نے فرمایا وقت آئے گا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر بھوکوں کی طرح جیسے بھوکے کھانوں پہ گرتے ہیں، اور اس وقت تم سمندر کی جھاگ جتنے زیادہ ہوگے، حب الدنیا و کراہیت الموت طاری ہو جائے گی، دنیا کی محبت اور موت کا ایسا خوف کہ تم ذلیل ہوتے چلے جاؤ گے۔ غزہ کے اگر آپ نقشے کو دیکھیں نا، غزہ 3 طرف سے اسرائیل سے گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف پورا اسرائیل کا مین لینڈ ہے، نارتھ غزہ کا ہے، وہ بھی اسرائیل نے دیواریں بنائی ہوئی ہیں، پھر ایک طرف سمندر ہے۔ صرف غزہ کی ایک سے تھوڑا سا حصہ بارڈر جو مصر سے لگتا ہے، اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ بارڈر سیل کر دیا، اور اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں پوری دنیا سے آئے ہوئے والنٹیئر غزہ میں جا کے میڈیکل ایڈ دینا چاہتے ہیں، سپلائز پہنچانا چاہتے ہیں، کھانے پینے کا سامان لے جانا چاہتے ہیں، مصر میں انتظار کر رہے ہیں اور ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مصر تو مسلمان ملک ہوا کرتا، ہم کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ جو سی سی ہے، جنرل سی سی کے بارے میں مسلمون کی حکومت کا تختہ الٹا ہے، اس کے بارے میں ایک اسرائیلی پارلیمنٹیرین نے کہا ہے کہ یہودیوں کا آج کے دور میں سب سے بڑا ہیرو جنرل سی سی ہے۔ اندازہ لگائیں اس سے، ان للہ و انا الیہ راجعون، مسلمان قیادت کا یہ عالم ہے اس وقت۔ ٹیونیشیا نے ایک جہاز بھر کے بھیجا سپلائز کا، وہ مصر میں لینڈ کیا اور جنرل سی سے کھولے بغیر اس جہاز کو واپس بھجوا دیا کہ فلسطینیوں کے لیے کسی امداد کی ضرورت نہیں۔ تو زید حامد صاحب، مسلم امت یہ صورتحال ہے کیوں؟ یہی ہم عرض کر رہے ہیں نا آپ کو کہ جو مسلمانوں کی جو آس ہے، جو ہمارے عام لوگ ہم اور آپ جیسے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار نہیں ہے، ان کے آنسو رو رہے ہیں۔ وہ تو روز فلسطین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیے، نوجوان بچوں میں بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ جو ویڈیوز نکل رہی ہیں، جو تصویریں باہر آ رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ 800 سے زائد ماشاءاللہ استغفر اللہ العظیم شہداء ہیں ہمارے، اللہ ان کو اجر دے، ہمارے ان شہداء کو۔ 5000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، اور جس طرح بمباری کی جا رہی ہے، اسکول میں کل بمباری ہوئی تو 16 کے قریب بچوں کو شہید کیا گیا، تو مسلمان خون کے آنسو رو رہی ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو پوری مسلم دنیا ایک طرف تو خاموش، دوسرے حکمرانوں میں اگر کوئی آواز اٹھا بھی رہا ہے تو وہ اتنی کمزور ہے کہ اسرائیل کو فرق نہیں۔ بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے۔ بہت سارے بچے کر رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے سب کا دل تڑپ رہا ہے، سب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا جواب حقیقت میں ہم آپ کو دیں تفصیل سے کہ دیکھو، آپ فلسطین جا نہیں سکتے، کیونکہ جیسے ہم نے بات کی کہ آپ کو جانے کے لیے مصر کے راستے جانا پڑے گا۔ مصر نے راستہ بند کر دیا، اور کیسے جائیں گے؟ 2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی نے زبردستی ایک کشتی بھیجی تھی، ماوی مرمرا کے نام سے ایک بحری جہاز بھیجا تھا، جو سپلائز لے کر بلاکیڈ کو، جو اسرائیلیوں نے بلاک میں لگایا ہوا ہے، اس کو توڑ کر غزہ میں جانے کی، اس پر اسرائیلیوں نے حملہ کیا۔ کوئی 30-35 وہاں دوسرے مسلمان اور لوگ شہید ہوئے۔ باقاعدہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ کی صورتحال بن گئی۔ سمندر کا راستہ بھی بند ہے اور مصر نے راستہ بند کیا ہوا ہے۔
آپ نہ خود جاؤ نہ سپلائز بھیج سکتے ہو، پیسے بھجوانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر حکومتیں مصر پر دباؤ ڈالیں اور مصر کو تھریٹ کریں، دباؤ ڈالیں، پریشرائز کریں، وہ کر نہیں رہی کوئی مدد۔ اور لیکن جو کام مسلمان نوجوان کر سکتے ہیں وہ اسرائیل کو رسوا کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ۔ یہ کافی ہوگا؟ دیکھیے ایک پریتا ہے، پوری دنیا میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ جلوس نکال رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو اسرائیل کو کھولا جا رہا ہے، اسرائیلی بھی بالآخر درندے ہیں لیکن پڑھتے ہیں میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، تو ظلم و ستم وہ کر رہے ہیں۔ ان کے اندر بھی بہت سارے اچھے یہودی ایسے ہیں جو کھل کے اب سامنے آ گئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ظلم کیا ہے اور ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہر یہودی جو ہے وہ زائنسٹ یا صہیونی نہیں ہے۔ ہم آپ کو یہاں پر ایک مثال بتائیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے یہودی اسرائیل کی ریاست کے خلاف ہیں، جو اسرائیل کی ریاست کو بے عزت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس ریاست کا قیام یہودی قوانین کے خلاف ہے، جو یہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کا تورات کے قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے اور اس کے نتیجے میں یہودیوں پر عذاب آئے گا۔ اور سب سے بڑی آواز اسرائیل کے خلاف، یقین کریں گے آپ کہ یہودی خود ہیں۔ اور یہاں پہ ہم چاہیں گے کہ آپ کو کلپ دکھائیں، ایک چھوٹا سا کلپ ہے جس میں آپ کو وہ یہودی کہ جو خود اسرائیل کے خلاف بول رہے ہیں، جو ربائز ہیں، جو ان کے مولوی ہیں، جو کھل کے بول اسرائیل کی ریاست دنیا میں تباہی اور بربادی برپا کر رہی ہے۔ اور یہ آپ کو کلپ جو ہیں کبھی فاکس، بی بی سی، مین سٹریم میڈیا دنیا میں کبھی نہیں دکھائے گا۔ تو نتیجہ یہ عربی دنیا میں بھی جو ہزاروں لاکھوں اچھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل یہودی اس میں کیا رہا ہے۔ لیکن زید حامد صاحب، یہ حقیقت اگر ورلڈ میڈیا نہیں دکھا رہا ہے، ہم ضرور اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ It's something totally different. It's a political, selfish, flawed Zionism that has no legitimacy to exist. It's against the Torah. It's against the Torah in its essence. The concept for Jews to have a state is expressly forbidden in the Torah, in the Jewish teaching, since the destruction of the 2,000 years ago. We were told by the Almighty in a prophet Solomon, and that we are forbidden to have our own entity, our own state, our kingdom, even in an uninhabited land. And this was held by all Jews around the world for thousands of years, and it makes it worse, compounds the sin, the crime in having the state, because this state of Israel that these nationalists made it in a land that was inhabited by the majority Muslim people, by the Palestinians. So to steal their land, to kill, to oppress, to banish them from their homes, it flies and contradicts everything of the Torah that says thou shalt not kill, thou shalt not steal. It has to emulate God, be compassionate. تو زیادہ ہمیں سب یہ طے ہوا کہ صرف یہ بحث مسلم امہ میں نہیں، یہودی ریاست کا قیام جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ بحث تو یہودیوں میں بھی ہو رہی ہے۔ بات ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ سوشل میڈیا کی پاور سے، آپ میڈیا سے اسرائیلی ریاست کو رسوا بھی کر سکتے ہیں، ان میں پھوٹ ڈلوا سکتے ہیں، اس کی جڑ کاٹ سکتے ہیں۔ تمام دنیا کے جو اچھے انسان ہیں کہ جو انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، خود یہودی کیوں نہ ہو، آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہودی کے خلاف ایک محاذ بنائے۔ اور جب یہ محاذ بنتا ہے نا تو یہ ڈبیٹ جب یہودیوں کے خود عدم اندر شروع ہوتی ہے، اسرائیل کی ریاست پہ بڑا دباؤ آتا ہے، آپ ان کے جرائم کو جب ایکسپوز کرتے ہیں، پوری دنیا میں بہت اچھے ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ آپ بے بس ہیں۔ اسرائیل نے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو، اپنی یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس کو ڈپلوائے کیا ہے، ان کو پے کر رہے ہیں تاکہ یہودیوں کے اسرائیل کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کا مقابلہ کریں۔ اور یہ لاکھوں مسلمان بچے جو سوشل میڈیا کر رہے ہیں، اسرائیل کی اس تنخواہ دار فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہر بچہ جو ان فکر کو پھیلاتا ہے، اسرائیل کے جرائم کو ابھارتا ہے، مسلمانوں کو حوصلہ دیتا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کا اظہار کرتا ہے اور کاؤنٹر پروپیگنڈا کرتا ہے اسرائیل کے جھوٹ اور جرائم کا، اسرائیل کرتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، حماس نے فائر کیا ہوگا، اس قسم کی بات۔ وہ ہمارے بچوں کو ماریں گے اور ہم صرف سوشل میڈیا پر یہ سب کھیل کھیلیں گے۔ دیکھیے عظیم، جو بات ہم کر رہے ہیں یہ وہ کام ہے کہ جو ہمارے بچے کر سکتے ہیں جن کے ہاتھ حکومتی طاقت نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم اس پہ الگ آئیں گے کہ حکومتیں کیا کر سکتی ہیں، اس پہ ہم الگ بات کریں گے۔ تو ہم سے سوال کیے جاتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم جانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، میں جا کے سرو کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے، آج کل مشکل ہے آپ کے لیے۔ مصر نے راستہ بند کیا ہے، اسرائیل راستہ دے گا نہیں آپ کو۔ اور جو کام حکومتوں کو وہ صرف حکومت کر سکتی ہے، جو ایک مسلمان نوجوان
پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے بچے ہیں کمپیوٹر سے جو کام کر سکتے ہیں، جیسے کہا کہ آپ اذان حق بلند کر سکتے ہیں، دشمن کو رسوا کر سکتے ہیں، کاؤنٹر پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کر سکتے ہیں، مسلم امہ کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور دشمن کے جنگی جرائم دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں جو ان کا مین اسٹریم میڈیا کبھی نہیں لائے گا۔ جب حکومتیں خاموش ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی کام نہیں کر پا رہی ہیں، تو پھر مسلمانوں پر جہاد ہو جاتا ہے؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، جہاد تو ہم پر فرض ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اور آپ رائفل لے کے غازہ نہیں جا سکتے، میں اور آپ راکٹ نہیں برسا سکتے اسرائیل کے اوپر، بیکاز ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے۔ جو سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 درجے بتائے تھے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب تم کوئی برائی دیکھ پہلے اس کو ہاتھ سے روکو، اس کے ساتھ ایک شرط ہے، اختیار کی بات بھی ہے، جو اختیار جو اتھارٹی ہے تمہارے پاس اس کے اندر، یہ نہیں ہے کہ میں جا کے حکومت وقت کا کام کرنے لگوں، اس سے انارکی پھیل۔ جو کام نواز شریف نے کرنا ہے وہ نواز شریف نے کرنا ہے، جو جنرل راحیل کا کام ہے وہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن میرا جو ہے اگر میں ہاتھ سے جا کے اسرائیل کو نہیں روک سکتا تو دوسرا درجہ سیدی رسول اللہ نے بتایا تھا کہ اپنی زبان کے خلاف جہاد کرو، اس کے خلاف زبان سے اعلان جہاد کرو، اذان دو اس کے خلاف۔ یہ کام ہم کر سکتے ہیں، کام ہم بھی کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا ہے زید حامد صاحب، اگر سوویت یونین کی پوری دنیا کے مسلمان بالخصوص پاکستان کے مسلمان افغانستان جا کر جہاد کر سکتے ہیں تو اس دیکھیے میں نے عرض کیا نا آپ کو، آپ افغانستان میں جہاد آپ نے اس وقت کیا تھا جب پاکستان نے بیچ دیے تھے، ہم نے راستے کھولے تھے، ہم نے بارڈرز ہٹا دیے تھے، ہم نے ٹریننگ ایریاز اور اسلحے کی سب سے کھولی تھی۔ ہمیشہ تحریک مزاحمت کو ایک بیس ایریا چاہیے ہوتا ہے، اور فلسطین کی جو تحریک مزاحمت ہے اس کا بیس ایریا مصر بن سکتا تھا، لیکن مصر کی حکومت کو ہٹا کر یہ جو یہودی نژاد حکومت لے کر آئے ہیں، یہ جو یہودیوں کے سب سے بڑے ہیرو کے تجسیسی کام کر رہا ہے، بدنصیبی ہے امت رسول کی کہ اب مسلمان دنیا کے سارے حکمران ایسے کیا ہو رہا ہے۔ مصر میں اخوان المسلمون کی حکومت تھی، اس کو تباہ کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا سعودی عرب نے، جو کردار ادا کیا اسرائیل نے، جو کردار امریکنز نے، اور حماس کے خلاف جو کارروائی کی سعودی عرب نے، یہ دنیا سے بات نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے۔ یہ کوئی سعودی عرب کے خلاف ہم بیان بازی نہیں کر رہے، یہ فیکٹ آن گراؤنڈ جو ہو رہا ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب مرسی کی حکومت آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ مرسی نے بارڈرز کھول دیے تھے، اندر خوشیاں منائی گئی تھی، غازہ کے اندر جشن منایا گیا تھا کہ اخوان المسلمون مصر میں آ گئی ہے، کہ اب مصر اور غازہ کے درمیان کے بارڈرز ختم کر دیے گئے تھے اور فلسطین جانا سپلائیز اور چیزیں سب کھول دی گئی تھی۔ اسی لیے بغاوت کرائی گئی اخوان کی حکومت کے خلاف، مرسی کو لایا گیا، اور اب اسرائیل کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ فلسطین صاحب جب مسلم امہ خاموش ہے، حکمران کچھ کر نہیں پا رہے، اور بہت سے آپ نے جس طرح کیا کہ مسلم امہ کے حکمران یہودی ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیا حماس کو اپنی ڈیل کر لینی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حماس کے پاس آپشن کیا ہے، یہ بات بڑی اہم آپ نے کہی ہے۔ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا جو اسرائیلی کر رہے ہیں، اوباما نے بھی یہ بات کہی ہے، ہر لیول پر کی جا رہی ہے کہ جی اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اپنے دفاع میں کر رہا ہے، سیلف ڈیفنس میں کر رہا ہے، حماس کا اس لیے اسرائیل یہ سارے ظلم کر رہا ہے، لہذا اسرائیل کو اجازت ہے یہ سب کچھ کرنے کی۔ اور بدنصیبی ہے کہ بہت سارے پاکستانی دانشور بھی یہ خرافات بک رہے ہیں کہ یہ حماس کی وجہ سے ہو رہا ہے، حماس کو حکمت عملی چاہیے، حماس کو کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ اس کا جواب پوری پاکستانی قوم سنے، جو بچہ ہمیں سن رہا ہے پھر سوشل میڈیا پہ آگ لگا دے اس بات کو۔ بات یہ ہے کہ اسرائیل تو یہ ظلم 1948 سے کر رہا ہے، اسرائیل نے تو 1948 سے فلسطینی علاقوں پر قبضہ شروع کیا ہے، قتل عام، مسلمانوں کی جلا وطنی، مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کرنا، لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی تو 90 سے شہید کیے جلے جا رہے ہیں۔ کیا وہ سب بھی حماس کے راکٹوں کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ کیا جو اس وجود میں آیا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد، بیلفور ڈکلیریشن کے بعد، جب برٹش امپائر نے لارڈ راسچائلڈ کو خط لکھا ہے اسرائیل کی ریاست مسلمانوں کے قلب میں بنانے جا رہے ہیں، وہ حماس کے راکٹوں کی وجہ سے بنانے جا رہے تھے؟ جو یہ خرافاتی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ ہولوکاسٹ کیا گیا یورپ میں اور ہٹلر نے چند مار دیے، اس کے نتیجے میں یہ جواز کہاں سے بنتا ہے کہ مسلمانوں کے قلب میں اسرائیلی ریاست یورپ میں بناؤ نہ جا کے، جس کو قائد اعظم نے کہا تھا بڑی سختی سے ٹرومن کو، جو امریکہ کا بادشاہ صدر تھا، قائد اعظم کا جلال دیکھیں کہ اپنا ملک نہیں ہے، خود اپنی تحریک آزادی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت قائد اعظم ٹرومن نے کہ اگر تم کو اتنا ہی شوق ہے یہودیوں کا تو 10 لاکھ یہودی امریکہ لے جاؤ، مسلمانوں کے قلب میں خنجر کیوں دیتے ہو؟ قائد اعظم کے یہ الفاظ تھے کہ اگر اسرائیل کی ریاست بنانے کی کوشش کی گئی تو مسلمان دنیا کا بچہ بند کر دے گا، لیکن ہم اسرائیل بننے نہیں دیں گے۔ یہ سٹانس ہمارے بڑوں کا تھا۔ تو یہ تھا کہ حماس کے اسرائیل کی تو ریاست ہی ناجائز ہے، اسرائیل کی تو ریاست ہی انہوں کے خون پر قائم ہے، اسرائیل کی تو ریاست ہی ایک مسلمانوں ایک ناجائز بیلفور صہیونی سازش کا حصہ ہے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے۔ اس کا حماس کے راکٹوں سے نہیں ہے، حماس کو اتنا بھی حق نہیں ہے کیا کہ اپنی جان مال عزت آبرو بچانے کے لیے پتھر مارتے مارتے اگر 2 راکٹ مار دیے، اللہ کرے ہم تم کو اسکڈ میزائل دیں اور ایٹمی ہتھیار دیں کہ اسرائیل کا دماغ ٹھیک کرے، لیکن بات یہ ہے پروپیگنڈے کا، یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ
काउंटर प्रोपेगेंडा, दुश्मन के इंफॉर्मेशन आप देना, ये हमारा हर बच्चा कर सकता है, और जो ये बच्चा करेगा इंशाअल्लाह वो फलस्तीन में शामिल होगा। ज़ैद हामिद साहब, मुस्लिम उम्मा इसराइल को तस्लीम करे या ना करे, लेकिन बाहर के इसराइल का क़याम दुनिया में मौजूद है। अब इस क़याम को मुस्लिम उम्मा को ख़त्म करना होगा या फिर इस तरह की पैरिटी कायम करना होगी जिसमें इसराइल भी सस्टेन करे और अरब दुनिया भी सस्टेन करे। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद डिबेट में ज़ैद हामिद में एक बार फिर से आपके ज़ैद हामिद साहब, अगर मुस्लिम उम्मा इसराइल के वजूद को एक्सेप्ट कर ले तो फिर इसराइल और फ़लस्तीन का क्या है? देखिए, एक बात सुन लीजिएगा बहुत अच्छी तरह, नाजायज औलाद कभी भी हलाल नहीं हो सकती। कायद आज़म ने इसराइल को कहा था कि ये मगरिब की इलेजिटिमेट औलाद है, और जो स्टांस कायम था, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इसराइल की रियासत के खिलाफ लिया था, अल्लाह के फजल से हम आज भी उस पर कायम हैं। तमाम पिछले हुक्मरानों ने, चंद एक हुक्मरानों ने, नवाज शरीफ ने भी, बेनजीर ने, मुशर्रफ ने सरतोड़ कर ली कि किसी तरह हम इसराइल को रिकग्नाइज कर लें। मुशर्रफ तो हत्ता के जाके जूइश काउंसिल को खिताब भी करके आया। उस वक्त हमने बहुत शदीद एक रेजिस्टेंस बिल्ड की थी पाकिस्तान के अंदर कि इसराइल को हमने रिकग्नाइज नहीं। आज भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि हर मुल्क के लिए करामत है सिवाय इसराइल के। और एक बात याद, इसराइल को अगर आप तस्लीम कर लेते हैं तो उससे ग्रेटर स्पैन खत्म नहीं हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसराइल की दुश्मनी पाकिस्तान से हो जाएगी, याद रखिएगा। इसराइल और इंडिया का नेक्सस बिल्ड होना हमारे खिलाफ होगा, याद रखिएगा। हम सिर्फ इसराइल के लिए आसान कर देंगे कि मुसलमानों के कल्ब में दाग, हमारी पुष्ट में खंजर मारे और हमारा कल्ब जिगर चाक करे। इसराइल की रियासत को हम कभी तस्लीम नहीं कर सकते। नहीं, डिप्लोमेटिक फ्रंट भी तो ओपन होगा, उसमें नेगोशिएशंस भी हो सकती हैं, डायलॉग भी हो सकता है। क्या इसराइल ये बात मानेगा कि 1948 से पहले जो उसने मुसलमानों के इलाकों पर कब्जा किया है वहां इस वक्त जब वो ये मशरक़ वुस्ता में ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए खवारिज को इस्तेमाल करते हुए पूरे को तबाह बर्बाद कर रहा है, जो चीज होनी नहीं है उस पर बात क्या करनी? तो इसराइल का भी तो स्टांस यही है कि अगर तारीख में देखा रहे तो ये खित्ता हमारा ही था। देखिए, हम बात करें यहाँ पे, खित्ता इनका कभी भी नहीं था। 10 साल पहले अगर इनका खित्ता था तो फिर अमेरिकन को तो ये तो 400 साल की बात है कि अमेरिकन को निकले करें सारा अमेरिका उनको। फिर तो मुसलमानों का भी अंदलूसिया पे हक है कि 800 साल हमने भी अंदलूसिया पे हुकूमत की। हम इकबाल ने यही लॉजिक दी है कि अगर यहूदियों का इसराइल फलस्तीन पे हक है तो हमारा भी अंदलूसिया पे हक है, फिर हम भी 800 साल रहे हैं। पिछले 2500 साल में ये आपने उस यहूदी का जो इंटरव्यू सुना जिसमें क्या बात कर रहा है, वो है कि हमारे यहूदी किताबों में लिखा हुआ है, हमारी मजहबी किताबों में लिखा हुआ है कि इसराइलियों की कोई रियासत नहीं हो सकती और इसराइल की रियासत का कलाम तौरात के खिलाफ वर्जी है। तो फिर इसराइल की ये लॉजिक तो बिल्कुल ही खत्म हो गई ना। आपने उस यहूदी के मुंह से सुन लिया, वो किताबों का हवाला दे के बात कर रहा है। 2-2.5 साल पहले इनको निकाला गया था यहां से, शरीयत आ गई यहां पर, फिर मुसलमान आ गए यहां पर, और 2-2.5 साल से यहूदी की पनाह में रह रहे हैं जब से इस्लाम आया है। अंदलूसिया में पहले ये मुसलमानों की पनाह में रहते थे, हत्ता के वज़ाइर इनको बड़ी इज्जत फलते फूलते थे। जब वहां से ईसाइयों ने इनको निकाला तो फिर ये खिलाफत उस्मानिया की पनाह में, और ये खुद रिकग्नाइज करते हैं कि हमारी तारीख यहूदियत का सुकून दौर वो होता था जब हम मुसलमानों की पनाह में रहते थे। तो ज़्यादा में सब यहूदियों की परवरिश मुसलमानों ने की। परवरिश की बात नहीं है, हमें अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है कि अपनी जम्मियों का, अपने अकलियतों की हिफाजत करें, उनकी जान आबरू का। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे जो वेलफेयर स्टेट कायम की उसमें बुढ़े अंधे यहूदियों का वजीफा लगाया। हजरत उमर के दौर में खिलाफत राशिदा का जो दौर आपने कायम किया उसके अंदर बुढ़े यहूदियों में लगाए गए थे कि जो बुढ़ापे में काम नहीं कर सकते, जवानी में इनसे खिराज लिया जाता था, जवानी की जिजिया लिया जाता था, जब वो बूढ़े हो जाते थे तो हजरत उमर उनको कफालत करते थे। ये काम सैयदना उमर की सुन्नत मुबारक है। तो ये एक यहूदी का जनाजा जाता है, याद रखिएगा, एक का जनाजा जाता है, सईदी रसूलुल्लाह खड़े हो जाते हैं। साहबा फरमाते हैं सईदी ये तो यहूदी खड़े हो गए, फरमाते हैं अहले किताब में से, हम इनका अदब करेंगे। ये हमारी सुन्नत है, ये हमारा जब हजरत उमर फारूक ने बैतुल मक़दस शरीफ फतह किया तो आप तारीख उठा के देख लें, एक और किसी को कत्ल नहीं किया गया, हत्ता के ईसाइयों के चर्च में नमाज नहीं पढ़ी आपने, बाहर नमाज कि कहीं मुसलमान चर्च को मस्जिद न बना ले, बाद में मस्जिद उमर बनाई गई। तो अहले किताब से डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। बात डिप्लोमेटिक रिलेशंस की नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हो सकते हैं, उनकी औरतों से शादियां भी हो सकती हैं, उनके साथ आप खाने भी खा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे वो नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है एक ज़ायनिस्ट ऑक्यूपेशन फोर्स की मुसलमान इलाकों पर पिछले 60 साल से कब्जा, हमारे बैतुल मक़दस पे क़िबला अव्वल पर कब्जा करके बैठी है। और कत्लेआम आप देख रहे हैं, ये शायद चंगेज खान के दौर में होता होगा, उसके बाद बोस्निया में सर्ब ने बोस्नियन मुसलमानों के खिलाफ किया, और अब ये कत्लेआम जो आप देख रहे हैं, जबकि ईसाई एमएनए का कोई आलम है,
ایک عیسائی ممبر آف نیشنل اسمبلی ایک عورت کہتی ہے کہ ہمیں تمام فلسطینی ماؤں کو مار دینا چاہیے کہ جو فلسطینی مجاہد پیدا کر رہی ہے. ایک بدبخت ان کا فلسفر اور آئیڈیا یہودی کہ ہمیں تمام فلسطینی عورتوں کو بے حرمت کرنا چاہیے اس انتقام میں تاکہ یہ راکٹ بند کرے. یعنی ہماری بہنوں بیٹیوں کے بارے میں یہ بات کھل کے ہو رہی ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے نیگوشیٹ، ان سے بات کر لو، ہم مر جانا پسند کریں گے، اس رزق سے موت اچھی ہوگی ہمارے لیے. جس سے یاد رکھیں تو زیادہ ہمیں صاحب اگر لڑنا ہی ہے تو پھر حماس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے مسلم حکمران کہاں حماس کے پاس جو حکمت عملی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. ان کی حکمت پانیاں دو اور اسرائیل کا مقابلہ کرو، چاہے جو مرضی قیمت دینی پڑے. انہوں نے 40 کے قتل مارے ہیں پچھلے 4-5 دنوں میں، 7-8 ٹینک تباہ کیے ہیں، ایک گرفتار کیا ہے زندہ اسرائیلی سے. قسم کی مزاحمت اس وقت حماس دے رہی ہے. اسرائیلی حیران ہو گئے، باقاعدہ ان کے آفیسر دیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں حزب اللہ لڑ رہی ہے. حزب اللہ جو کہ بیٹل ٹرینڈ ہے، اس کو پوری ایران کی بیکنگ موجود ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے. ایران نے اسلحہ دیا ضرور ہے لیکن اسلحہ ہے معمولی سا، تھوڑا سا، کوئی ڈائریکٹ لیکن سے براہ راست آپ دیکھتے ہیں بارڈر نہیں لگتا غازہ کا، نہ حزب اللہ کوئی براہ راست فوجیں بھیج سکتی ہے غازہ کی مدد کے لیے. اس درمیان اسرائیل بیٹھا ہوا ہے. مگر جس حد تک ایران کر سکتا ہے، ایران اور حزب اللہ نے الائنس بھی بنائے. ایران، حزب اللہ اور حماس، حالانکہ حماس سنی ہے، حزب اللہ شیعہ ہے، لیکن اسرائیل کے زبردست ایک مثال ہے کہ شیعہ اور سنی ملیٹنٹ گروپس جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف اب آپریٹ کر رہے ہیں. اور لیکن افسوس کی بات یہ یعنی جگر بین کا نا خون کے آنسو ہوتا ہے، پوری عرب اس لیے حماس کے خلاف ہوئی بھی ہے کہ ایران حماس کی حمایت کر رہا ہے. ان للہ. ایک لیبنان کے سنی اسکالر کا بیان ہے، ایک سنی عالم ہے لیبنان کے، انہوں نے بیان دیا، تنزیہ بیان ہے امت کے اوپر، کتنا بڑا تماچا ہے یہ پوری امت ہے اس امت کے اوپر. کہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ عرب دنیا جو ہے اسرائیل پر حملہ کرے تو یہ اعلان کرا اسرائیل شیعہ ہو گیا، یہ اسی صورت میں حملہ کریں گے. ان کو شیعوں سے زیادہ نفرت ہے لیکن یہودیوں کو یہ قبول کرتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ مل کر ہر اس جماعت کو، چاہے وہ سنی کیوں نہ ہو. مسلمون سنی تھے نا، حماس سنی ہے نا، لیکن پھر بھی ان کو قتل کر رہے ہیں یہ حکمران مل کر، کہ چونکہ ان کے ایران کے ساتھ اتحاد ہے، ایران کے ساتھ الائنسز ہیں. جب یہ ہوتا ہے نا امت کا، پھر امت کا حشر وہی ہوتا ہے کہ جو آپ عراق، سیریا میں، لیبیا میں اور اب آنے والے اردن اور سعودی عرب کا بھی دیکھیں گے. یہ بات ہم کریں، دیکھیں ترکی نے کوشش کی، ترکی میں انتخابات ہونے والے ہیں، وہ پوری حکومت پھنسی ہوئی ہے اپنے انتخاباتی معاملات کے اندر. بڑے کمزور سے بیانات اردوغان کے نہیں کرتے تھے کہ اردوغان اتنے کمزور بیانات دے گا. وی تھاٹ ہی وڈ بی مور اسٹرانگر. ترکی کا ڈپلومیٹک ریلیشن اسرائیل کے ساتھ، ان کا ٹریڈ بھی چلتا ہے، ان کے جہاز بھی آتے جاتے ہیں. ترکی نے یوم سوگ منایا، یہ یوم سوگ ہمارے وزیر اعظم منانا چاہ رہے ہیں، مگر ایران کے کوئی ڈپلومیٹ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے. ایران کے حکمرانوں نے کھل کر اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کی بات کی ہے. اچھی ہے تو پاکستان کے حکمرانوں میں، پاکستان کے حکمرانوں میں اور پاکستان کی افواج میں. پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سعودی عرب کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اگر ایران حماس کا سپورٹو ہے تو سعودی عرب انڈائریکٹلی اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. کہا نہیں بات آپ کو، یہ بات ہماری ہے کہ سب سے بڑھ کر جو کردار سعودی عرب کا ہے کہ مرسی کی حکومت کو تختہ الٹ لے کر آنے میں سعودی عرب کا رول ہے. پھر مرسی سیسی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے بلینز آف ڈالر سعودی عرب نے دیے، اس لیے کہ اخوان المسلمون حماس کو سپورٹ کر رہی تھی. اور اب کہہ دیا سارے مورسی اور اخوان المسلمین کو تو مصر میں تباہ و برباد کر دیا. ایک مارشل لا لگ گیا، ساری جمہوریت، وہ تحریر اسکوائر کے سارے ہنگامے، ساری شہادتیں، ساری قربانیاں جو اخوان نے دی، الیکشن ہوئی، ڈیموکریسی ہوئی، سب ختم ہو. مارشل لا لگ گیا وہاں پر. ایک اور جمال عبد الناصر آ کے بدبخت بیٹھ گیا مزید کئی سالوں کے لیے، اور وہ مکمل اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. کیوں بیان دیا اسرائیلی منسٹر نے کہ آج کے دور میں یہودی قوم کا سب سے بڑا ہیرو سیسی کو بلینز آف ڈالرز سعودی عرب دے رہا ہے. تو مسلم امہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلم حکمران جو اس وقت موجود ہیں وہ یہودی ایجنٹ ہیں. دیکھیے پاکستانی حکمران بھی اس وقت سعودی عرب میں ہی موجود ہیں اور ان کے یہودی ایجنٹ ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کے نمائندے تو نہیں ہیں. ان سب کی پالیسیز وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی امت کو فائدہ دے رہی. اقبال نے بھی انہی کے بارے میں کہا تھا، ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین، یہ آبرو دین مصطفیٰ تو فروخت کر رہے ہیں. اس وقت جو کرنے کا کام ہے صرف پاکستان، ایران اور ترکی کو مل کر ایک کلیکٹیو الائنس بنانے کی ضرورت ہے. جو کام یہ تین مسلمان ملک کر سکتے ہیں وہ ساری دنیا کے مسلمان نہیں کر سکتے. کیونکہ یاد رکھیے یہ فقراء میں، اولیاء میں، اللہ کے بزرگوں میں، اللہ کے بندوں میں کہ ایک مسلمان حکمران کے ہاتھ میں 7 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے. اللہ کے 7 ولی جاتے ہیں وہ ایک حکمران کے پاس ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اختیار ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، فوجیں ہوتی ہیں، وہ ڈپلومیسی فوجی الائنسز کر سکتا ہے، فوجیں بھیج سکتا ہے. جو اختیار اس کے پاس ہے، جو اختیار کمبخت نبی کے پاس ہے آج، اگر وہ اس اختیار کا ایٹمی طاقتیں جو ہوتی ہیں یوم سوگ نہیں منا اس وقت جب دشمن حملہ کر رہا ہو آپ کے اوپر، یہ بغیرت و بے شرم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں.
ایٹمی طاقت کرتی ہے، دشمن کو تھریٹ کرتی ہے کہ امت رسول کی آبرو اگر خطرے میں پڑی تو ہم اپنی فوجیں لے کے تمہاری دماغ کریں گے. آپ ترکی سے الائنس کریں، آپ ایران سے الائنس کریں، مل کے ان کی فوجیں، پھر آپ بات کریں مصر کے ساتھ، مصر کو تھریٹ کریں. کیا بکواس کرتے ہو تم، رستے تم نے بند کیے، کھولو رستے ہماری فوجیں جائیں گی، ہمارے ایڈوائزر جائیں گے. ایران اس کا ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے حماس میں، دیکھتے ہیں مصر اس کو روکتا ہے یا جانے دیتا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے اور وہ ہوتا چلا جائے. حکمران کے ہوتے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ہم یہاں پہ پھر بات کریں گے پاکستان کو. یہ واجب ہے آپ کے اوپر، آپ اللہ کے رسول کی فوج کے سپاہی ہیں، یہ واجب ہے آپ کے اوپر کہ ایک تگڑا کڑا بیان دیں اسرائیل کے خلاف. آپ بات کریں ترکی کے سپہ سالار سے، آپ بات کریں ایران کے سپہ سالار، تمام مسلمان سپہ سالار اکٹھے ہوں. جنرل راحیل کو جانا چاہیے اس وقت تہران اور انقرہ، اور جا کے وہاں کی فوجوں سے مسئلہ فلسطین پر ہمارا جگر کٹتا ہے اور ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. جب قائد اعظم نے، دیکھیے ہم کو تاریخ ہے نا، جب قائد اعظم نے اتنا سخت سٹینڈ لیا تھا مسئلہ فلسطین پر، اس وقت امریکہ تھریٹ کیا، برٹش امپائر کو تھریٹ کیا اور یہ کہا کہ کسی صورت میں ہم اسرائیل کی ریاست کو قبول نہیں کریں گے. اس تاریخ کو فراموش نہ کریں، ہم نے اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لینا ہے. آپ کریں. ابھی انڈیا میں پورے لابی کام کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ کارگل میں سپورٹ کیا، اسرائیل ہم کشمیر میں سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل ہمیں ٹیکنالوجی دے رہا ہے پاکستان سے لڑنے کی. اسرائیل تو براہ راست ہمارے خلاف حالت جنگ میں، تو پاکستانی فوج اسرائیل حالت جنگ میں کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال پوری امت رسول کرتی ہے پھر پاک فوج سے. اور ہم دیکھیں مومنٹ آف گلوری ہوتا ہے. اگر اس وقت پاکستان آرمی کا سپہ سالار اسرائیل کے خلاف ایک بیان دے، یقین کریں دنیا کے مسلمان ان کے لیے دعائے خیر کریں گے. اور ہم کہیں گے جنرل راحیل سے اسٹینڈ ٹال، اور پورے شہداء کے خاندان سے، اللہ نے عزت دی ہے آپ کو دنیا اور آخرت میں، اور امت رسول کے ساتھ اب جو کچھ ہونا ہے آئی میں ہونا ہے. اور اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، حق گوئی اور بے باکی، یہ لچوں اور دلیروں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. اسٹینڈ لیں، قوم اور امت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ اللہ اسرائیل کو رسوا کرے گا، دے گا. اور یہ کرنا ہے. نواز شریف کے نصیب میں عزت نہیں ہے، یاد رکھیے. جنرل راحیل پہلے اندرونی خلیفشار سے نمٹیں، خلیفشار کی بات نہیں ہے، سب کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، آگے پیچھے سارے کام آگے پیچھے نہیں ہوتے، پیرالل پروسیس. آپ کو وزیرستان کا آپریشن بھی لڑنا ہے، آپ کو انڈیا کے خلاف بھی نیوٹرلائز کرنا ہے، انٹرنل لا اینڈ آرڈر سیکورٹی بھی دیکھنا ہے، افغانستان کو بھی مینج کرنا ہے، امت مسلمہ کے دیگر مسائل کو بھی دیکھنا ہے. آپ نے قائد اعظم سے کیوں نہیں کہا یہ اپنی آزادی تو حاصل کر لیں، مسئلہ فلسطین پہ کیوں مرے جا رہے ہیں؟ غیرت مند لوگ نہ یہ بات کرتے ہیں نہ یہ باتیں. قائد اعظم کو دیکھیں نا، انڈونیشیا بھی 500 فوجی بھیج رہے ہیں، مسئلہ فلسطین پہ امریکن تھریٹ کر رہے ہیں، برٹش امپائر کو تھریٹ کر رہے ہیں، یہودیوں کو تھریٹ کر رہے ہیں. قائد اعظم پہنچ گئے جا کے مصر، بہت کم لوگوں کو پتا ہے قائد اعظم مصر گئے، اخوان المسلموں سے ملاقات کی، حسن چھوٹے تھے باقی دوسرے لیڈر سے ان سے ملاقاتیں کی، اخوان المسلموں سے ایک نیکسس قائم کیا، ارادہ اپنا کیا کہ کیا خوبصورت وقت ہوگا کہ جب پاکستان سے لے کے نارتھ افریقہ تک ہم ایک اسلامک بلاک بنائیں. ہماری تقدیر اور تاریخ ہے. آپ قائد اعظم کے مشن کو بھول نہیں سکتے اور اسرائیل کی ریاست نہیں کر سکتے. قائد اعظم کا ایک اور مشن بھی تھا کہ پاکستان کی پہلے کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو گئی ہے اور ہم اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ کر پائیں؟ یہ جواب جو ہے نا نواز شریف اٹھا سکتا ہے. شیر اور دلیر اور اللہ تعالیٰ کے مجاہد ایسا سوال ہے. پاکستان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی رہے گی، ساتھ ساتھ چلے گا یہ کام، لیکن ہم امت رسول کو اگنور نہیں. کسی خاص طور پہ فلسطین کے بچوں کو دیکھیے، ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، وہ کوئی ملک نہیں ہے، وہ ایک چھوٹے سے آئے ہوئے 30-35 لاکھ فلسطینی ہیں جن کو گھیر لیا گیا ہے اور ان کو اب ذبح کیا جا رہا ہے. ہم تمام لکھتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا ایک بات، یہ مقافات عمل ہے. اللہ اقبال نے جو کہا تھا کہ سخت ہے فطرت کی تعزیر ہے، سزا دیتی ہے نا تو اتنی سخت دیتی ہے کہ چیخیں نکال دیتی ہے. جب فلسطین پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، عراق اور شام اور اردن اور سعودی عربیہ اور مصر تماشے دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اللہ نے ان کے اوپر داعش خوارج مسلط کر دیے ہیں، اور آج خوارج جو کر رہے ہیں عراق میں ناقابل بیان ہے، ناقابل یقین ہے. کسی مسلمان بچی کی آبرو محفوظ نہیں ہے ان طرح میں جہاں پر داعش کی حکومت ہے. داعش گھر گھر جا کے دروازے کھٹکھٹا کے لسٹیں بنا رہی ہے کس گھر نہیں ہے، اور وہ کہنے کہ اپنی بچیاں ہمیں دو، ہمارے مجاہدین کو شادیاں کرنی ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان بچی داعش کے علاقے میں اس کی جان و مال اور عزت اب محفوظ نہیں ہے. یہ عذاب ہے اللہ کے مسلط ہوتے ہیں اس وقت جب اتنے بڑے بڑے مسلمان ملک کھڑے ہوں اور اسرائیل فلسطینیوں کو کر رہا ہو اور یہ تماشے دیکھ رہے ہو. اللہ سے ڈریں، پاکستان کا وقت بھی آنے والا ہے. نریندر مودی یہ درندہ لگ جائے نا ہمارے مشرق میں، اگر آپ نے غیرت اور عزت کا مظاہرہ نہ کیا، آج سٹینڈ نہ لیا، روحانی اس کے رسول کی آپ کو نہ حاصل ہوئی، پھر یہ درندہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا، اللہ نہ کرے جو آج داعش عراق کے زید حامد صاحب، پاکستان کا تقاضا کیا ہے اس وقت؟ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے. بریک کے بعد ڈیبیٹ میں زید حامد میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زید حامد صاحب، پاکستان کا کردار مسئلہ فلسطین میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ڈائریکٹلی حماس کو سپورٹ کرے، ان کی افواج کو ٹرین کرے، اس راست حملے کی دھمکی دے یا پھر حملہ کر دے؟ دیکھیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جہاں کہ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتا، اسرائیل کو تو ہم ریکگنائز ہی نہیں کرتے. ہمارے نزدیک وہ ملک
جب ملک ہی نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے، اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہی نہیں ہے، ٹریڈ نہیں ہے ہمارا، اس دہشت گرد کو تو یہ ہمارے لیے تو وہ نان اسٹیٹ وائلنٹ ایکٹر ہے، ایک ایسا دہشت گرد ہے جس کی کوئی، اس کو آپ وہی کریں اس کے ساتھ جو آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ زیادہ بڑا گنڈا ہے، اس کی پشت پہ امریکہ ہے۔ قائد اعظم نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر امریکہ اس کی پشت پہ نہ ہو، برٹن اس کی پشت پہ نہ ہو، تو ہم دیکھتے ہیں پھر کوئی یہودی میں آباد کیسے ہوتا ہے۔ ٹی ٹی پی تو ڈائریکٹلی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے، لیکن یہودی پاکستان میں آپریٹ تو نہیں، براہ راست آپریٹ کر رہے ہیں، یہی تو ہماری حماقت ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ جب انڈیا کو ایڈوائز کر رہے ہیں کارگل میں وہ کہ پاکستان کے خلاف کیسے لڑنا ہے، سیلری سے سپورٹ کر رہے ہیں، توپیں دے رہے ہیں، یہ ہیرون اور جو ان کے جو ڈرونز ہیں جتنے انڈین استعمال کر رہی ہے وہ اسرائیل کے بنے ہوئے ہیں، جو بارڈر کے اوپر سرویلنس اکوپمنٹ لگا ہوا ہے وہ اسرائیل کا بنا ہوا ہے۔ انڈیا کشمیر میں جا کے ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ اسی طرح کی سیٹلمنٹس بنائیں، اسی طرح کریں جیسے مسئلہ فلسطین میں آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ پنڈتوں کو دوبارہ لے جا کے کشمیر میں آباد کیا جا رہا ہے، اسی طرح کالونیز بنانے کی بات ہو رہی ہے، وہی والز بنائی جا رہی ہیں، اسرائیلی ایڈوائزرز موجود ہیں۔ جب 84 میں اسرائیلیز آئے تھے کرنے کے لیے، مسلسل پاکستان کی حکومت میں، پاکستان کے میڈیا میں، پاکستان کے پالیسی، وہ غدار خرید کے پاکستان کی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور پاکستان میں یہودی بھی موجود ہیں جو پاکستان میں یہودی شہری ہیں لیکن مسلمان بن کر رہتے ہیں، اور دے آر ایکچولی جیوز یہاں، اور پاکستان کے پاس لسٹیں بھی ہیں بہت سارے لوگوں کی، ایون گورنمنٹ آفیسرز بھی ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور اگر آپ سوشل فالو کریں تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ کہنے کو وہ پاکستانی ہیں، اصل میں وہ کام اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ سوشل کی لائلٹیز ہیں، جس طریقے سے وہ اسرائیل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کنیکشنز ہیں۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اسرائیل کے اندر جڑوں میں گھسا ہوا ہے اس کو، اور جب ایک ڈکلیئرڈ اینمی ہے تو اس کو اعلان جنگ، اس کے خلاف کو ہاسٹائل اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ یہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ ہم فلسطین کے بچوں کو ذبح کروا لیں، 40 لاکھ بچوں کو ذبح کروا لیں، وہاں لوگوں کو کیا کریں؟ آپ جب ٹرکی اٹھ چکا ہے، ماوی مرورہ کے ایشو کے اوپر ٹرکی نے F-16 فلائی کیے، آپس میں بالکل جنگ ہونے کے قریب پہنچ گئی بات، آپ ترکی اور ایران کو ساتھ ملائیں، عرب دنیا کو ہم بالکل خاطر میں نہیں لاتے، وہ کسی قابل نہیں رہ گئے۔ پاکستان شوڈ ہیو اے ڈکلیئرڈ پالیسی، یاد رکھیے گا جو ہم بات کر رہے ہیں یہ مومنٹس آف گلوری ہوتے ہیں، یہ ایک ایسے موقع اس پر اگر مسلمان سپہ سالار یا مسلمان حکومت کو اسٹینڈ لے جائے تو پھر رہتی عزت قائم رہتی ہے۔ اردوغان نے ایک مرتبہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھا تھا ڈیووس کی، اسرائیلی پرائم منسٹر بیٹھا ہوا تھا، اردوغان یہاں بیٹھا تھا، اور اردوغان نے اس کو بے عزت کیا، ڈانٹا، روٹ کے واک آؤٹ، میں اسرائیل کی پالیسی کے خلاف بات کرتا ہوں۔ اس ایک ایکشن کی وجہ سے جب اردوغان ترکی پہنچائے تو لاکھوں اردوغان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا ہے اور وہ الیکشن جیت گئے، یعنی اس ایک ایکشن کی وجہ سے پوری ترکی قوم ان کے ساتھ ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ زیادہ صاحب اگر پاکستان کی طرف سے حماس کو سپورٹ ملتی ہے تو کیا آئے گا پاکستان کا؟ سپورٹ تو ہم پہلے ہی دے رہے ہیں۔ اس دفعہ پاکستان ملٹری اکیڈمی ٹرین ہوئے ہیں، اس میں جو بیسٹ فورن کیڈٹ جس کو ہم نے ٹرافی دی ہے وہ فلسطین کا کیڈٹ تھا، ہم ان کو آلریڈی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے جب بوسنیا کے مسلمانوں کو سپورٹ کی تو ہمارے خلاف کیا کر لیا؟ مزید کیا سپورٹ بڑھانا ہوگی؟ دیکھیے ہر طرح کی سپورٹ، جیسے ہم نے بات کی، ایک تو ڈپلومیٹک اور انٹرنیشنل لیول پہ ترکی اور تھریٹ کریں، اسرائیل کو تھریٹ کریں نا، ہماری آبادی مل کے 32 کروڑ بنتی ہے، ترکی، ایران اور پاکستان، ہمیں وہ کم 32 لاکھ کی آبادی نہیں ہے اس کی۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت پڑی ہوئی ہو، وہ 30 لاکھ یہودی 32 کروڑ مسلمانوں کو اور ہم کچھ کر نہ سکیں اور سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایسے مسلمان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اس میں کیا ہے کہ وہ تعداد میں 30 لاکھ ہیں لیکن ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ IMF کنٹرول کرتے ہیں، ورلڈ بینک، ویسٹرن میڈیا، BBC، CNN، فاکس کنٹرول کرتے ہیں، US فارن پالیسی کنٹرول کرتے ہیں، اوباما کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ ہے اس کے مسلمانوں کی لیکن اس یہودی کی کمزوری بھی سمجھ لیں نا، قرآن ڈیفائن کرتا ہے ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، موت سے خوف کھاتے ہیں، ان کی جان نکلتی ہے، اس کو صرف ایک تھریٹ کام کو ہم تیرے گلے کاٹ دیں گے، بس مسلمان مر جائے گا لیکن تجھے نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے دیکھی نیٹ کے اوپر جب حماس نے ان کے 30-35 کتے مار دیے تو اسرائیلی فوجی آنسوؤں سے اس طرح 5ویں کلاس کا بچہ روتا ہے، پوری جب راکٹ آتا ہے حماس کا تو پوری فوج زمین پہ لیٹی دھاڑے مار رہی ہوتی ہے، یہودیوں کا حال ہے۔ وہ عورتوں بچوں پہ ٹینک چلا سکتے ہیں، مسلمان فوج کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آج تک انہوں نے مسلمان فوج سے مقابلہ ہی نہیں کیا ٹھیک سے طریقے سے، اب بھی حملہ کیا ہے، دھوکے سے کیا ہے۔ ایک حزب اللہ ایک ملیشیا ہے، حزب اللہ تو ایک آرمی بھی نہیں ہے۔ لیبنان میں جا کے جب ان سے مقابلہ ہوا تو حزب اللہ نے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل تعداد میں 30 لاکھ ہوتے ہوئے IMF کو کنٹرول کرتے ہیں، ورلڈ میڈیا کو کنٹرول ہیں، تو 3 ممالک جن کا آپ نے تذکرہ کیا یہ 32 کروڑ میں ہیں، لیکن یہ IMF کو کنٹرول کرنے کے بعد سافٹ ٹرمز پر لون لینے کے لیے ہمیشہ خواہاں رہتے ہیں۔ دیکھیے بات میں آپ سے کہی نا کہ اب یہی آپشن ہے کہ ہم پوری مسلم دنیا کو تباہ کروا کے ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کروا لیں، قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد تک کے لیے رسوائی اور اللہ کے رسول کی ناراضگی قبول کر لیں۔ یہ ٹیپو سلطان جن کو آپ اتنا ہیرو کہتے ہیں، ذرا ایک بات تو سیکھ لینا اس کی کہ شیر زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ مسلمان کے لیے اس رزق سے موت اچھا ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو ذلت اور رسوائی کی زندگیاں گزارنی پڑیں۔
ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے. تو غیرت کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں اور ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ کر سکے جس طرح جب کیا جا رہا ہے. یہ بغیرتی کیپیسٹی بلڈنگ. دیکھیے آپ کی اگر بہن کو کوئی اٹھا کے لے جائے تو آپ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کر رہے. اگر وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اپنی تیاری مکمل رکھیں. آپ کے پاس جو طاقت ہے وہ کافی. ایٹمی ہتھیار سے بڑا ہتھیار تو نہیں بنا اس دنیا میں. آپ کے میزائل بھی اسرائیل تک جا سکتے ہیں. آپ ایران اور ترکی سے اگر اوورسیز بیسز لے لیتے ہیں تو وہاں سے تو بڑے آپ کے تو چھوٹے رینج کے میزائل بھی اسرائیل پہ پہنچ جائیں. تھریٹ ہی کرنا ہے نا. یاد رکھیے اسرائیل کو تھریٹ کرنا کافی ہے. اسرائیل پہ آپ کو جنگ بھی کرنے کی نہیں. فی الحال آپ کے سامنے جو آبجیکٹو ہے صرف فلسطین کے قتل عام کو روکنا ہے فی الحال. ہم کیونکہ ہماری فلسطین جا کے اسرائیل جا کے لڑ نہیں سکتے. حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے وہ ہم کریں گے. حدیث شریف میں دیکھیں یہاں پہ لے لیں. فی الحال ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ فلسطین کا قتل عام روکا جائے اور وہ کام تھریٹ سے ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں 100-150 کتے اسرائیلی مارنے پڑے مار ڈالیں. لیکن اسرائیل بھی ہم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس نے بھی گھر بنانا ہے. اور ہم بھی اس وقت آؤٹ آف رینج جا کے ان سے نہیں لڑ سکتے کہ ہمیں خوارج اور انڈیا کے خلاف کرنا ہے. لیکن کر سکتا ہے. حدیث شریف میں اس پوری گیم پلان کو ایکسپلین کیا گیا. سیدی رسول اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ غزوہ ہند کی ہیں ذرا ان کو دوبارہ پڑھ لیں. سیدی نے فرمایا فوج یعنی پاک فوج. اور اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو جنرل راحیل کی قیادت میں ہونے والی پاک فوج جنگ کرے گی. انڈیا سے جنگ سر پہ رکھی ہوئی ہے. جنرل راحیل نے 3 سال تک کمانڈر ان چیف رہنا ہے. اب جو کچھ ہوگا ہمارے نصیب کی نگرانی میں ہوگا. اسی لیے ہم اس سے پاس سالار کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. پوری قوم کو متحد ہو کے فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. حضور احادیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فوج سے جنگ کرے گی اور اس کے بعد جب انشاءاللہ انڈیا پہ فاتح ہوگی یہ قوم یہ فوج پھٹے گی اور فلسطین جائے گی. اس وقت ہم اس فلسطین کے کینسر کا علاج کریں گے. حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فوج عیسیٰ ابن مریم سے ملے گی. اور پھر حدیث شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان فوج یہودیوں سے کیا کرے گی. ہر پتھر پکارے گا فلسطین کا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے سوائے درخت کے. حدیث شریف میں لکھا ہے. وہ وقت آ چکا ہے یہ آنے والا آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیے حدیث شریف میں باتیں بیان. آپ جیو پالیٹکس کو دیکھ لیں. ساری جیو پالیٹکس اس طرف جا رہی ہیں. جب 1400 سال پہلے حدیثیں بیان فرمائیں اور 1920 تک 1920 تک پوری دنیا کے حدیثیں پڑھتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ سیدی نے فرمایا ہے کہ فلسطین میں یہودی جمع ہو جائیں گے. اس وقت تک تو اسرائیل کی ریاست کا وجود ہی نہیں تھا. تو مسلمان حیران ہوتے تھے کہ ایسا کب ہوگا کہ فلسطین میں جمع ہوں گے. اور پہلی جنگ عظیم کے بعد جب بیلفورٹ ڈکلیریشن ہوا تو مسلمانوں کی آنکھیں کہ واللہ صدق رسول اللہ سیدی نے سچ فرمایا تھا کہ یہودی فلسطین میں جمع ہو. کہ اب جو احادیثیں آپ نے فرمائی ہیں 20ویں صدی میں اب وہ سمجھ میں آنے لگی ہیں لوگوں کو کہ ہو کیا رہا ہے. سیدی نے جب یہ فرمایا تھا کہ عراق مصر اور شام کو عرب سے توڑ دیا جائے گا حجاز سے الگ کر دیا جائے گا عراق کا غلہ اور اس کے درہم اور دینار اور پیسے حجاز میں پہنچنا بند ہو جائیں گے تو یہ مسلمان حیران ہوتے تھے. یہ کیونکہ 1400 سال سے تو یہ مسلمانوں کے درمیان ویزے پاسپورٹ کے بغیر آمد و رفت ہوتی تھی. عراق اور مصر کا غلہ بنایا کرتا تھا. یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سعودی عرب کی حکومت بنی عراق کی حکومت بنی شام الگ ہوا مصر الگ ہوا پہلی دفعہ 1400 سال میں ہوا کہ ان مسلمان ملکوں کو آپس میں کاٹ دیا گیا. یہ بھی سیدی فرما چکے تھے اپنی حدیث مبارکہ. مسلمانوں کو سیدی کی حدیثیں اب سمجھ آنے لگی ہیں کیونکہ جیو پالیٹکس اب سامنے آ رہی ہے. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی آخری لڑائی یہودیوں سے ہوگی. ایک یہودی پیچھے قتل کیا جائے گا. پتھر بولے گا مسلمانوں سے کہ یہاں چھپائے. غرقت کا درخت نہیں بتائے گا. تو اسرائیل حدیثوں پہ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ پورے فلسطین میں غرقت کے درخت لگائے جا رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن ملے گی ان درختوں کے پیچھے. آج کی سائنٹیفک لینگویج میں آپ جو بات کریں کہ آپ تھرمل امیجر سے دیکھیں تو یہودی نظر نہیں آئے گا یا آپ نائٹ ویژن سے دیکھیں اس درخت کیپیسٹی ہوتی ہے کچھ چیز نہیں آپ جو بھی کریں لیکن اس درخت کے پیچھے یہودی چھپے گا. تو وہ ہماری حدیثوں پہ تو اتنا یقین رکھتے ہیں. تو زید حامد صاحب یہ جو احادیث مبارکہ ہیں جن کے جو کہا گیا ہے وہ ہونا ہی ہے. اسرائیل تو یہ ساری تیاری کر رہا ہے. مسلم امہ کی تیاری کہاں پر ہے؟ کر رہے ہیں نا آپ کو کہ مسلم امہ تو جہاں تک عرب دنیا کا تعلق ہے ختم ہو گئی نا. اب اگر مسلم امہ کوئی ہے تو اس کا آغاز پاکستان سے. یاد رکھیے گا. دیکھیے سنت کو سمجھیں. پہلے 800 سال تک مسلمانوں کے عربوں میں رہی چاہے خلافت راشدہ ہو چاہے بنو امیہ ہو یا بنو عباس. یہ بیسٹ تھے. ان میں ساری حکومت رہی مسلمانوں کی. جب عرب ختم ہو گئے جب عربوں کی صلاحیت نہیں رہی تو اللہ نے 15ویں 16ویں صدی میں یہ خلافت یہ حکمرانی پھر 400-500 سال تک ترک مسلمانوں کی قیادت کرتے رہے. پھر ترک بھی ختم ہو گئے. اب اللہ نے یہ قیادت پاکستان کے مسلمانوں کو دے دی. اب اردو بولنے والے مسلمانوں کے پاس اور اب اللہ کی حکمت کو اسی لیے اللہ نے اقبال کو یہاں بھیجا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کہ دنیا کی امامت کا کام ترکوں سے عربوں سے نہیں ہے. یہ پاکستان کو دنیا کی امامت کرنی ہے. پاکستان نے پچھلے پروگرام میں دکھایا تھا جو صوفی برکت علی صاحب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے.
بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی سعادت ہے پاکستان کے حکمرانوں کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس خوش نصیب قوم کا حکمران بنا دیا. اس بدبختی میں جو قرآن کہتا ہے ان سیاسی حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ مذبذبین بین ذالک، نہ اس طرف کے نہ اس طرف کے، کتے کی طرح بیچ میں یہ کنفیوز گھومتے رہتے ہیں کہ ہم اس طرف جائیں. یہ ہمارے حکمرانوں کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ دے گا ہمیں ایسی حکمرانی، ایسا سپہ سالار دے ہمارے پاس اللہ کے فضل سے. یہ فوج ہماری موجود ہے کہ جس کو صرف یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ تم کی فوج ہو، تم ہی ماشاءاللہ غزوہ فلسطین کی فوج ہو، تم ہی وہ فوج ہو جس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے. یہ تاج اب ان کو صرف اپنے سر پہننا ہے، کمانڈ لینی ہے، کھڑے ہو کے ذمہ داری لینی ہے. امت پاک فوج کی ذمہ داری صرف پاکستان نہیں ہے، پوری امت رسول ہماری ذمہ داری. جس طرح یہودی کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں کوئی بھی یہودی اگر ہوگا تو وہ اسرائیل کا نیچرل سٹیزن ہے. کوئی بھی دنیا میں یہودی، وہ انڈیا سے لے گئے، وہ افغانستان سے یہودی، افریقہ سے یہودی اٹھا کے لے گئے اور لے جا کے اسرائیل میں رکھا کہ چونکہ تم یہودی ہو لہذا اسٹیٹ کے ممبر ہو. اسی طرح امت رسول کا جو فرد ہے وہ پاکستان آرمی کی پناہ میں، اور یہ آرمی کو لینی ہے. زید حامد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا قتل ہے اور ہم یوم سوگ پر اکتفا کر رہے ہیں. محمد عظیم کو اجازت دیجیے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.